حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق آبی سینا سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام بلال بن ابی رباش ہے۔ ان کی والدہ کا نام روایات میں حمامہ بتایا جاتا ہے۔ صحابہ اور روایات کے مطابق حضرت بلال کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کس قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جد و جہد کے ساتھ حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو 2 لقب یا 2 خدمات عطا ہوئیں، ایک الحازم یعنی خزانچی، دوسرا مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنی جہر سے تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کرنا امیہ کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ جنت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ جنت خود حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو؟ کل رات میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گراں گزرا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں اتنا ہی حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا بھی ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابو بکیر کی صاحبزادی جوان ہو گئی تو ان دونوں کے صاحبزادے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیٹی ہند کی شادی کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر وہ دونوں بھائی خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ دوسری بار پھر اسی غرض سے حاضر خدمت ہوئے اور اس بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی کا نام لیا۔ وہ پھر خاموش ہو کر واپس چلے گئے۔ جب تیسری بار بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سیدنا بلال حبشی کا نام تجویز فرمایا۔ اس بار بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بلال کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ وہ اہل جنت میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے آگے انہوں نے خوشی سے سر تسلیم خم کر دیا اور بے حد خوش ہوئے۔ اسی طرح حضرت ابو بکیر کی بیٹی کی شادی سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی۔
یوں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور دینی معاملات میں ان کو ہرگز حائل نہیں ہونے دیا۔ سیدنا بلال حبشی کی زوجہ محترمہ بھی انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ آپ کی پاک باز بیوی ہمیشہ شوہر کی اطاعت اور وفا کا عملی نمونہ پیش کرتی رہی۔ عام طور پر سیدنا بلال حبشی کی دلجوئی اور خوشنودی کو اپنا مقصد حیات تصور فرماتی تھی۔ اس خوشگوار زندگی میں بہت کم تلخی کے مواقع آئے۔ سیدنا بلال حبشی بھی بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ روایات کے مطابق سیدنا بلال حبشی نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کیے، لیکن انہوں نے کوئی جانشین اور وارث نہ چھوڑا۔ اسلام نسلی امتیاز کا بت یوں توڑا کہ سیدنا بلال حبشی نے مدینہ طیبہ میں نکاح کا ارادہ ظاہر فرمایا تو قریش کے منتخب امراء نے انہیں دامادی کے رشتے میں قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ سیدنا بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مدینہ طیبہ کے کسی محتاج کی تلاش میں تھے کہ کچھ مال عطا کریں۔ اسی دوران آپ کو آپ کا بھائی آتا ہوا دکھائی دیا جو یمن سے آپ کو ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ جب آپ کے قریب پہنچا تو کہا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سیدنا بلال کے بھائی نے جواب دیا، میں یمن سے آ رہا ہوں، رشتے کی تلاش میں ہوں کہ کہیں میرا نکاح ہو جائے۔ سیدنا بلال نے پوچھا، کیا کوئی بات بنی؟ لوگ کہتے ہیں کہ تو عربی ہے اور چاہتا ہے کہ یمن میں رشتہ ہو جائے، لیکن جب مجھ سے پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، تمہارا حسب و نسب کیا ہے، تو میں نے صحیح صورتحال بتا دی کہ میں حبشی ہوں، مکہ میں پیدا ہوا، بلال بن رباح کا بھائی ہوں۔ یمنیوں نے جب آپ کا نام سنا تو کہا، بلال کو بلا لاؤ، اگر وہ تمہارے لیے فرما دیں تو ہم تمہیں رشتہ دینے کو تیار ہیں، اس لیے میں اتنا طویل سفر طے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے بھائی کے ساتھ یمن روانہ ہو گئے۔ دونوں بھائی سفر کر کے رات کے وقت یمن میں پہنچے۔ صبح ہوتے ہی آپ اپنے بھائی کو لے کر اس گھر تشریف لے گئے جہاں رشتہ مطلوب تھا۔ انہوں نے آپ سے آپ کے بھائی کے متعلق پوچھا۔ سیدنا بلال حبشی نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے، نہ عادات میں اچھا ہے نہ دین میں صحیح ہے، چاہو تو اسے رشتہ دے دو، چاہو تو انکار کر دو۔ یہ کہہ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کا رخ کیا۔ ابھی اذان نہیں ہوئی تھی کہ حاطب نے خود ردا دی کہ تم خود نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے بھی نوازا ہے، اب تم آزاد بھی ہو، جبکہ اس سے قبل تم غلام تھے۔ سیدنا بلال حبشی ہاتف غیبی پر سوچ میں پڑ گئے اور سوچ کر فیصلہ کیا کہ ضرور نکاح کرنا چاہیے۔ نماز سے فراغت کے بعد احباب سے مشورہ کیا کہ کس سے رشتہ لیا جائے، پھر طے پایا کہ آپ کا رشتہ ہند الخولانی سے موزوں ہے۔ آپ ہند الخولانی کے رشتہ داروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، میں بلال ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، میں حبشی غلام تھا، گمراہی میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے ہدایت بخشی، غلام تھا، اللہ پاک نے مجھے آزادی بخشی، رشتہ دو تو الحمدللہ، ورنہ اللہ کافی ہے۔ آل ہند نے عرض کی، آپ ہمیں مہلت دیں تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یمنی بھی مدینہ طیبہ میں آ گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ ہم یمنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا بلال حبشی کے متعلق پوچھنے آئے ہیں، کیونکہ سیدنا بلال حبشی کا خیال ہے کہ وہ ہماری بہن ہند سے
نکاح کریں۔ ہم نے ان سے مہلت مانگی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ لے لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا رائے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں اور بلال کہاں؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میرا بلال تو بہشتی ہے۔ اب ہند الخلانی کے رشتہ داروں کی آنکھ کھلی کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی شخصیت ہیں، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیار ہے، اس لیے نکاح کی ٹھان لی۔ فوراً ہند کا رشتہ سیدنا بلال کے ساتھ طے کر دیا۔ ہند الخلانی سے نکاح کے بعد بہتر ماحول رہا، لیکن ایک دن کچھ ناگوار بات ہند الخلانی سے صادر ہو گئی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائی تو ہند الخلانی نے تصدیق کی بجائے تکذیب کر ڈالی۔ سیدنا بلال سن کر آگ بگولا ہو گئے اور غضبناک ہو کر گھر سے باہر نکل پڑے۔ راستے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا بلال حبشی سے ملاقات ہو گئی۔ سیدنا بلال حبشی کے طور بدلے دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال خیر تو ہے؟ سیدنا بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زوجہ نے ایسے ایسے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہند الخلانی کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، بلال گھر پہ ہے؟ ہند الخلانی نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم نے میرے بلال کو ناراض کیا ہوگا۔ ہند الخلانی نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، کیا انہوں نے میری کوئی شکایت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں شکایت کی ہے، لیکن وہ حق پر ہے اور تو غلطی پہ ہے۔ آئندہ سے خیال کرنا، میرے بلال کو کسی وقت بھی ناراض نہ کرنا۔ اس کے بعد سیدنا بلال حبشی گھر واپس آئے تو ہند الخلانی نے معذرت کر لی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ پھر کبھی بھی آپس میں اختلاف نہ ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد سیدنا بلال حبشی اہل صوفہ میں شامل ہو گئے۔ اہل صوفہ میں سے اگر کسی کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ مسجد نبوی کے چبوترے سے اپنے گھر منتقل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سیدنا بلال حبشی کا نکاح ہوا تو آپ بھی الگ رہنے لگے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور معمولات میں شادی کو ہرگز حائل نہیں ہونے دیا۔